یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک زمانہ تھا جب مصر ایجپٹ پر ایک ظالم بادشاہ حکم کیا کرتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت ڈر گئی۔ اللہ نے ان کے دل میں علم ڈالا، بچے کو ایک باکس میں رکھو، اسے نیلے ریور میں چھوڑ دو، ڈرنا مت، ہم اسے تم تک واپس لائیں گے۔ ماں نے آنسو کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں چھوڑ دیا۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو مت مارو، یہ ہمارے لیے برکت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کے گھر میں ہی پلنے لگے۔ اللہ کا پلان دیکھو، ماں سے دور ہوئے لیکن ایک طریقہ بنا کے ان کے ماں کو ہی ان کا دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو روکا اور ایک مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا غلطی سے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اگلے دن یہ بات پھیل گئی اور فرعون نے اسے مارنے کا پلان بنایا۔ ایک نیک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ لوگ تمہیں مارنے کا پلان بنا رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ترنت دوسرے ملک کی طرف چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کی مدد کی جو پانی نہیں بھر پا رہی تھی۔ ان کے والد ایک بزرگ نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سے 10 سال کام کرنے کو کہا اور اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جا رہے تھے تو ایک پہاڑ پر اسے آگ نظر آئی۔ یہ جگہ تھی کوہ طور، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور معجزے دیے گئے۔ ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے سیدھا راستہ دکھاؤ۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن فرعون نے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے کہا کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، اگر تم ہو رب تو نکال کے دکھاؤ۔ فرعون کچھ بھی نہیں بولا، وہاں پر وہ چپ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دعوت دیے اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کچھ کر کر دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو زمین پر رکھے اور وہ سانپ بن گیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ وہ مصر میں تمام جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ ان سے مقابلہ کرو۔ تمام جادوگروں نے اپنے عصا کو نیچے رکھا اور سب کا عصا سانپ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ اپنے عصا مبارک کو زمین پر رکھا اور وہ سانپ بن گیا، ایک بڑا سا سانپ بن کر سبھی سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر سبھی جادوگر حیران ہو گیا اور بولا یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں، اور سبھی ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون وہاں پر بھی ایمان نہیں لایا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بہت ستاتے تھے۔ آخر فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ دریا کے سائیڈ میں پہنچ گئے اور پیچھے فرعون کا فوج تھا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر اپنا عصا مبارک کو مارے ویسے ہی دریا دو حصوں میں تبدیل ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سیف نکل گئے۔ فرعون سمجھا کہ جب وہ جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ فرعون کا بھی فوج دریا میں گیا اور وہ ڈوب کر ہلاک
ہلاک ہو گیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، لیکن ان کا قوم بار بار نافرمانی کرتے تھے۔ ایک وقت میں بچے بھی بتوں کا پوجا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا دوسرا پارٹ لاؤں تو کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ویڈیو کے لیے مجھے سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔